ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف، ان سے جاننا چاہیں گے کہ 1000 کا لشکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں 3000 کے مقابلے میں، بذات تو تھوڑا لشکر تھا، اس 1000 میں سے بھی 300 منافقین نکل گئے تو باقی رہ گئے 700. تو پھر جنگ کا وہ سما کیسا تھا، وہ قدرت الہی کے وہ نظارے کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. سب سے پہلے میں محترم اعجاز بشیر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان غزوات کا چاہے وہ غزوہ بدر کا موقع ہو، واقعہ کربلا کا موقع ہو، یا واقعہ غزوہ احد کا موقع ہو، آپ اس کا تذکرہ کر کے ہمارے نوجوانوں اور مسلم امہ کے دل میں ایک وہ جنگ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب الجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم اپنی زبان سے مردہ مت کہنا. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، یہ جو تمہارا عقل ہے اس میں شعور نہیں ہے، اس میں ان کی زندگی اس عقل میں آنے والی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پہ جس طرح مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. غزوہ احد کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ غزوہ احد کا وہ پس منظر، صحابہ کرام بظاہر تھوڑے ہیں، 700 صحابہ کرام ہیں، سامنے 3000 کا لشکر جرار ہے، تو انہوں نے مقابلہ کیسے کیا؟ ایک میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان جہاد میں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، بہت جانثار صحابی تھے. حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی میدان احد میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے ایسا شخص جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق بھی ادا کرے. کئی صحابہ کرام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیں تلوار، ہمیں دے دیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریب تھے، حضور نے کسی کو تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما حقہ، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح اس تلوار کا حق کیا ہے. حضور نبی کریم نے فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، کہ اس تلوار کو دشمن پر اس قدر چلایا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. اللہ. حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں. حضرت ابو دجانہ کو حضور نے وہ تلوار دی. آپ کا یہ انداز تھا جب میدان جنگ میں جاتے آپ ایک سرخ پٹکا اپنے ماتھے پہ باندھ لیتے، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ موت والا پٹکا ہے، یہ موت کا رنگ ہے. تو حضرت ابو دجانہ وہ پٹکا باندھ کر میدان احد میں گئے، اس قدر وہ تلوار چلائی، تھوڑی دیر بعد وہ تلوار جب ٹیڑھی ہو گئی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اس تلوار کا حق میں نے ادا کر دیا. حضرت ابو دجانہ وہ میدان جنگ میں تھے، اس تلوار کا حق ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں حضور کی حفاظت کرتے. کہیں سے تیر آئے آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، کہیں سے تلوار آئے آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے. حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں، آپ سامنے کفار کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے اور مجھے جو تلوار لگتی ہے اس کا درد بھی ہو رہا ہے. آپ نے دونوں کا حل نکالا، ایسے کیا اپنا چہرہ حضور کی طرف پھیر لیا، حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے اب تلوار لگ رہی ہے، تیر لگ رہی ہے. حضرت ابو دجانہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اب درد کس چیز کا نام ہے، آپ کو کسی تلوار، کسی نیزے، کسی بھالے کے لگنے کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. بہت خوبصورت. جب آپ زخموں سے نڈال ہو کر آپ گرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرے. یہ حضرت ابو دجانہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح قربانی کا انداز پیش کیا. اور دیگر کئی صحابہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلی رات ہے شادی کے بعد، پہلی رات شب زفاف آپ اس میں مصروف ہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ آپ مصروف ہیں.
تو باہر سے حضرت بلال رات کے آخری پہر گزر رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، آؤ نکلو جہاد کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا ہے زوجہ پھر بھی اگر میں بچ گیا میدان جہاد میں، حضور نے مجھے بلایا، پھر یہ دنیا کی ہم رنگینیاں دیکھ لیں گے، آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں میدان جہاد میں جانے لگا ہوں۔ تو اس وقت وہ بھی صحابی کی زوجہ تھیں، اجازت دی جائیے آپ میدان جہاد میں جائیے۔ میدان جہاد میں گئے، پلٹ پلٹ کے وار کیا، جب آپ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جب سارے جنگ ختم ہوئی، لوگ صحابہ کرام ان کے اجساد کو اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام شہیدوں کے اجساد کو اٹھا رہے ہیں، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حنظلہ کا جسد اطہر ہمیں نہیں مل رہا۔ حضور علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کیا، پھر اوپر دیکھا آسمان کی طرف، فرمایا کہ وہ عرش پہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی زوجہ کو بلا کر پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، اتنی عظمتیں کیسے ملی ہیں؟ تو ان کی زوجہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حالت جنبی حالت میں تھے، یہ جب اعلان ہوا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لی تلوار اور میدان جہاد میں آپ کے حکم پہ لبیک لبیک کہتے ہوئے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میرے نبی کا صحابی جب میدان جنگ میں آیا، وہ حالت جنب میں آیا، وہ جنبی حالت میں آیا، اللہ رب ذوالجلال سے وہ ملاقات کرے اور وہ اس جنبی حالت میں کرے، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کی لاش کو اٹھاؤ عرش پہ لے آؤ اور تم اس کو غسل دو۔ یہ صحابہ کرام کی جانساری، یہ صحابہ کرام کی جانساری تھی۔ اور پھر 700 جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان 3000 کفار کے لشکر جرار سے مقابلہ کیا، اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ شکست فاش دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے ادوار میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگیں جو آج کل کی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جنگیں تیر تلوار سے تو نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اسلحہ سے ہو رہی ہوتی، لیکن جنگوں میں جب اس انسان کا ایک مسلمان کا اگر ایمان ہوتا ہے تو رب کریم اس کو ضرور فتح سے امکنار کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ